بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج کا ہمارا کشف المحجوب کا سبق ہے، اور یہ کشف المحجوب کا سبق اس کا آغاز 2010 میں ہوا تھا، جس کو 15 سال ہو گئے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ان کا جو ہے وہ سبق، ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ 1000 سال ہو گیا ہے علم و معرفت پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے، 1000 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ آج بھی اس کے علوم و معرفت کے خزانے وہ ہیں جو کبھی نہ کم ہو رہے ہیں نہ ختم ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا، اور مخلوق سے کوئی صلہ نہیں۔ اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا بہت مقام ہے، اخلاص کا، للہیت کا۔ تو آج کے سبق میں حضرت ابو علی محمد بن القاسم کا تذکرہ ہے۔ تبع تابعین میں سے ہیں، قابل تعریف سخاوت کے معدن، اور بہت بڑے جوان مرد صوفی بزرگ، شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن روح کی دنیا اور من کی دنیا میں آپ روحانیت کے بھی شہنشاہ تھے، اور آپ کی کرامات بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ مرید وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے لیے وہی بات چاہے جس کو اللہ اس کے لیے چاہے، اور مراد وہ شخص ہے جو دونوں جہانوں میں سے حق تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو نہ چاہے، بس وہ اپنے ارادے سے ارادے پر حق کے راضی رہے۔ اور مرید ہو اور عاشق الہی ہو تو کوئی ارادہ نہیں کر سکتا تاکہ اللہ کی مراد ہو جائے۔ جو شخص اللہ کو چاہتا ہے وہ اس بات کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتا جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ بندہ وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو یہی چاہتا ہے وہی اللہ کا خاص بندہ ہے، اور وہی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ آج کے سبق میں شیخ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، ایک مرید اور ایک مراد۔ ایک مرید اور ایک مراد۔ مرید وہ ہے جو اپنی کوشش اور اپنی محنت سے ترقی کی ہو، جس نے، وہ مرید ہے۔ اور مراد وہ ہے جس کو خود چنا ہو اور جس کا خود انتخاب کیا ہو، وہ مراد ہے۔ رمضان کی اس حاضری میں اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اور اللہ پاک جل شانہ نے بندوں کو دلوں میں ڈالا ہے کہ نکلو یہاں سے اور جا کے اللہ کو منانے کی فکر کرو۔ ساری زندگی ایک تاریخ کا سبق میں آپ کو بتا دوں جو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے۔ جس نے اللہ کو پایا ہجرت کے بغیر نہیں پایا۔ آپ کے پورے بر صغیر میں جہاں جہاں اولیاء صالحین ہیں، جہاں جہاں اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کی مزارات ہیں، ان سب کی زندگی کو اٹھائیں، ان میں سے کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جس کا مقام وہی ہو، جس کا گھر وہی ہو، جس کے جائے مہد وہی ہو۔ مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو۔ جائے مہد کہاں، جائے لحد کہاں، قبر کی گود کہاں ہے؟ ہر بندہ آپ کو ایسا ملے گا، ہر فرد ایسا ملے گا جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے۔ اللہ کے لیے ہجرت۔ میرے آقا کملی والے نے اللہ کے لیے ہجرت کی، آل رسول نے اللہ کے لیے ہجرت کی، پھر آل رسول نے حق کی خاطر ہجرت کی۔ کہاں مدینہ ہے، کہاں کربلا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی۔ ان کا مطلوب مال نہیں تھا، دنیا نہیں تھی، شان و شوکت شہرت نہیں تھی، ان کا مقصد اللہ تھا۔ اور پھر اللہ کی خاطر اگر قربانیاں بھی دینی پڑ جائیں، سر بھی کٹوانا پڑ جائے تو وہ قبول ہے، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ آپ وہ اس وقت جماعت بیٹھی ہے، ٹیم بیٹھی ہے جن کا مقصود اللہ ہے،
आपने अल्लाह की रजा की खातिर हिजरत की है, आप मुरीद भी हैं, मुराद भी हैं। किसी दुर्वेश के मुरीद होंगे और इस वक्त आप मुराद बैठे हैं। मुराद वो है जिसको अल्लाह ने चाहा, मुराद वो है जिसका अल्लाह ने इंतखाब किया, मुराद वो है जिसको पे अल्लाह की खास नजर पड़ी और अल्लाह का खास फजल हुआ और उसकी शान करीमी हुई। ये मुराद है, मुराद जिसके ऊपर उसकी शान करीमी हुई, ये मुराद है। इस पे शुक्रगुजारी का जज्बा हो। जो नेमतों की शुक्रगुजारी करता है, जो नेमतों के ऊपर अल्लाह का फजल और एहसान में डूब जाता है, अल्लाह उस पर नेमतें बढ़ा देते हैं। और इन लम्हों की कदरदानी हो कि अल्लाह, मैं इस काबिल था कि तूने मुझे उन लोगों में शामिल किया जो तेरे मुराद हैं। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, ये मुराद है। व यहदी इलैहि मन युनीब, ये मुरीद है। कुरान बयान करता है आप मुराद हैं। इस वक्त अल्लाह ने आपको चुना है। पूछा, फरिश्ते पूछते हैं, एक फरिश्ता दूसरे से पूछता है, ये बंदा कहां चला, ये बंदा कहां चला? कहा, इसके कदम अल्लाह की याद में चले, अल्लाह को मनाने के लिए चले। कहा, इसका मकसूद क्या? कहा, अल्लाह। इसका मकसूद अल्लाह, इसका मतलूब अल्लाह, इसका महबूब अल्लाह, ये अल्लाह को मनाने चला है। हजरत ख्वाजा उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको लाल शहबाज कलंदर कहते हैं, ये अल्लाह को मनाने चले थे। कहां? रूस का एक इलाका में गया हूं, वहां। कहां से? वहां से चले। वो इलाका है जहां सर्दी तो होती है, गर्मी पड़ती ही नहीं, और गर्मी होती है तो गर्मियों में भी एहसास गर्मी का नहीं होता। और कहां सिंध की झुलसा देने वाली गर्मी, और कहां वो दुर्वेश आए सिर्फ अल्लाह को मनाने के लिए। और फिर 3 लक़ब पाए, लाल, शहबाज और कलंदर। लाल, लोहा जब भट्ठी में जाता है, अजियतों और तकलीफों को बर्दाश्त करता है, फिर वो लाल होता है। फिर लोहार उसको अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ता है। लोहा जब तक लाल ना हो मुड़ नहीं सकता, और लोहा लाल होगा तो उसकी कीमत होगी, वरना वो लोहा है। वो तलवार बनेगा, कीमत। वो खंजर, कीमत। वो ताला, कीमत। लोहे की कीमत बनेगी उस वक्त जब वो लाल होगा, और लाल उस वक्त होगा जब मुजाहिदे, कुर्बानियां, कभी घर की चाहत, कभी दोस्तों की चाहत, कभी जी चाहे बाहर निकलूं, कभी जी चाहे मोबाइल से बैठूं खेलूं, कभी जी चाहे दोस्तों से बैठ के अहवाल करूं। ये सारे मुजाहिदे, अंदर के मुजाहिदे, बाहर के मुजाहिदे, नागवारियों को सहने के मुजाहिदे, ये सारे मुशाहिदे जब मुजाहिदे मिलते हैं, यहां बंदा लाल होता है। और फिर अल्लाह पाक कहते हैं, तेने मुजाहिदे में अपने आप को लाल कर लिया, अब मैं तुझे अपनी मंशा में, अपने इश्क में ढालूंगा। और फिर अल्लाह की मंशा और इश्क में जब ढलता है, इसको विलायत कहते हैं। और जब बंदा अल्लाह की मंशा और इश्क में ढल जाता है, अल्लाह इसको तय्युल अर्ज देते हैं। तय्युल अर्ज, शहबाज, परवाज, तय्युल अर्ज देते हैं। और अल्लाह का वली पहला कदम 1400 मील का होता है। तय्युल अर्ज, अल्लाह अपने वलियों को एक रफ्तार अता फरमाए हैं, फरमाते हैं, जिसका पहला कदम 1400 मील का होता है। पहला कदम। अल्लाह अपने दोस्तों को अपनी दोस्ती की बुनियाद पे अताएं देते हैं, करम देते हैं, फजल देते हैं। अल्लाह अपने दोस्तों को अपनी दोस्ती की बुनियाद पे शफकत के दरवाजे खोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले मुजाहिदा मांग लेते हैं। एक दरवेश थे, उनके वालिद के पास एक खादिम रहा, साल रहा, कुर्बानियां, नागवारियों को बर्दाश्त, चलता रहा। वालिद साहब का विसाल हुआ,
یہ چلے گئے، لوگوں کا رجوع ان کی طرف ہو گیا۔ بیٹا جب بڑا ہوا تو کہا اللہ اللہ سیکھنی چاہیے، کہا کہ ہے تو وہی بندہ جو میرے ابا کا خادم تھا، ہر پل ان کی خدمت میں تھا، اور ہر پل ان کی منشا میں تھا، اور ہر پل خدمت واحد چیز ہے جس میں ہر پل ناگواریاں آتی ہیں۔ اس لیے صحبت سے، اب یہ لفظ ذرا غور سے سنیے گا، صحبت سے صحابی بنے ہیں، عبادت سے صحابی نہیں بنے۔ صحبت واحد چیز ہے جس میں ناگواریاں آتی ہیں، تلخیاں آتی ہیں، برداشت آتی ہے۔ اب جب ان کی خدمت میں گیا تو بابا جی نے 3 دن تو مہمانی کی، 3 دن کے بعد پوچھا صاحبزادہ صاحب، پیرزادہ صاحب کیسے تشریف لائے؟ کہا جو معرفت کی دولت والد صاحب سے لائے تھے وہ لینے آیا ہوں۔ تو کہا آپ کو علم ہے کہ معرفت کی دولت میں نے کیسے لی تھی؟ قربانیوں سے، مجاہدوں سے، یا مسردوں پہ بیٹھ کر، تکیوں میں بیٹھ کر؟ کہا قربانیوں مجاہدوں سے۔ تو کہا اس کا راستہ یہی، سامنے جانور ہیں، ان جانوروں کی خدمت کریں، جو یہاں اللہ کے مہمان آتے ہیں ان کا پخانہ اٹھا کے جنگل میں پھینک کے آئیں، آنے والوں کی صفائیاں ستھرائیاں اور مسلسل خدمت کرتے رہیں۔ کہا ٹھیک۔ خدمت کرتے کرتے حضرت نے فرمایا میں امتحان لوں گا۔ تو ان کو تو پخانے کی خدمت پہ تو نہ لگایا، ایک جمعدارن بھنگن آتی تھی، بوڑھی بیچاری، وہ پخانہ اٹھا کے لی جاتی تھی۔ حضرت نے ایک دفعہ فرمایا جاتے جاتے نا یہ خدمت جھاڑو وغیرہ دیتے ہیں، ان پہ تھوڑا سا نا گند گرا دینا، بتانا کیا کہتے ہیں۔ تو وہ اس کا پاؤں لڑکھا، او ہو، اور وہ تھوڑا سا گند گر گیا۔ ایسے تیز نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے اگر تو ہمارے علاقے میں ہوتی تجھے بتا دیتا کہ تو نے کیا ہے۔ اس نے حضرت کو اطلاع دی، پر میں ابھی کچا ہے۔ مجاہدے قربانیاں چلتی رہیں۔ ایک دفعہ حضرت نے فرمایا پھر کر دینا، کچھ عرصے کے بعد۔ تو انہوں نے پھر کیا نا، جو صرف تیز نظریں دیکھیں، بولے نہیں۔ اس نے کہا حضرت ایسے ہے، فرمایا کچے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت نے فرمایا پھر کر دینا۔ پھر جو کیا، اوہو آپ شکر ہے گری نہیں، بوڑھی ہیں، خدمت پہ، اچھا ایسا کریں یہ بوجھ آپ مجھے دے دیں، میں اٹھا لوں۔ بس حضرت تک اطلاع ملی نا، حضرت نے فرمایا پکے ہو گئے، کام ہو گیا۔ جو معرفت ہم لائے تھے وہ معرفت منتقل ہوئی، بلایا، سینے سے لگایا اور اجازت دے کے فرمائے جائیں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ اللہ سکھائیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ اب ناگواریوں کو برداشت کرتے کرتے کانوں میں باتیں پڑیں گی، وسوسے آئیں گے، بدگمانیاں، شک آئیں گے، کانوں میں باتیں پڑھتے پڑھتے اس سفر کو جاری رکھنا ہے۔ کہیں پھول آئیں گے، کہیں کانٹے آئیں گے، کبھی دل برداشتہ ہو جائیں گے، کبھی دل چاہے گا نہیں، لیکن ہر حال میں مجھے چلنا آ جائے۔ آپ سارے کہیں ہر حال میں، کیوں؟ حال آئے گا، کبھی تنگی، کبھی سختی، کبھی چاہت، کبھی ناگواری، کبھی دل چاہے گا، کبھی جانے کو دل نہیں چاہے گا، کبھی رہنے کو دل نہیں چاہے گا۔ حال آئے گا، ہر حال میں چلنا آ جائے۔ جس کو ہر حال میں چلنا آ گیا وہ خوش قسمت انسان ہے، وہ سعید اور سعادت مند انسان ہے۔ آج کے سبق میں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے مرید اور مراد کو جو واضح کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ جو مراد ہوتا ہے وہ بھی ہر حال میں چلنا آ جائے، اس کا فکر کرے، اور جو مرید ہے اسے بھی ہر حال میں چلنا آ جائے، کیونکہ سختیاں، ناگواریاں اب ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں کہ ہمارا خون بہایا جائے گا، ہمارے پاس تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ پسینہ بہہ جائے گا۔ اس حال میں بھی ہمیں چلنا آ جائے، اس حال میں بھی ہمیں چلنا آ جائے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، جتنی بھی مستورات مرد بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ بس اللہ نے ہمیں چن لیا۔ اب دیکھیں اللہ اپنی رحمت سے لایا ہے، اب میں نے آگے بڑھ کے اس لائے ہوئے اس کی منشا کو
आगे बढ़ के उसकी मंशा को आगे से आगे बढ़ के तरक्की करनी, कामयाबी करनी। कहीं ऐसा अल्लाह ना हो, कहीं मेरी बेकदरी की वजह से तू नाराज ना हो जाए और मेरी वापसी ना हो जाए। तेरा करम, तेरा फजल और तेरी इनायत है, बस तेरा करम हो जाए। जितना ये मंशा के मुताबिक चलते जाएंगे, जितना अपने आप को अल्लाह के सपुर्द करते जाएंगे और जितना जारी के साथ, जोर के साथ नहीं, नियाज के साथ, नाज के साथ नहीं। अल्लाह के पास सारा नाज है और हमारे पास सारा नियाज है, आजिजी है। जितना करते जाएंगे अल्लाह की बारगाह में हमारी उतनी कीमत होगी। क्या ख्याल है? उतनी कीमत होगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह के यहां इसकी बहुत बड़ी कीमत है। जो अल्लाह की रजा के लिए चलता है, अल्लाह उससे इंशाअल्लाह कबूल करता है। मैं जिसको ठोकर लगे, कोई नागवारी की, किसी कड़वी बात की, दिल किसी चीज को चाह रहा उसकी कोई ठोकर लगे और अल्लाह की रजा की खातिर बर्दाश्त करे, और मैं अल्लाह उसके दिल में एक नूर अता करते हैं और उस नूर को एक वक्त आएगा जागती आंखों से देखेगा। बड़ी छोटी बात है लेकिन बड़ी वजनी बात है। बड़ी छोटी बात है, बड़ी वजनी बात है। अल्लाह मेरे दिल को, आपको नूर से भर दे, नूरानी कर दे और दिल को नूर से भर के दिल की दुनिया आबाद कर दे। उठ यार फरीद थी शादवल, उठ यार फरीद थी शादवल, मूंझा को ना कर यादवल, ए झोंका थी सिन आबादवल। ये फिर इंशाल्लाह आबाद होंगे। ये दिल की दुनिया, ये मन की दुनिया, ये घर की दुनिया, ये जज्बों की दुनिया, और आपके कर्जे, आपकी बीमारियां, आपकी तकलीफें, आपके मसाइल इंशाल्लाह हल करा के जाएंगे। घरेलू उलझने, नाकामियां, कोई सख्ती, कोई परेशानी इंशाल्लाह हल करा के जाएंगे। जितना अपने आप को सारा दिन के इज्तिमाई अमल में जोड़ते रहेंगे। इज्तिमाई अमल के वक्त से पहले हमारी हाजिरी हो, ना सोना हो, ना ऊँघना हो, ना बेतवज्जी हो, हमारी हाजिरी हो। जितना इज्तिमाई अमल हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, अल्लाह की नजर में उतनी हमारी कीमत बढ़ती जाएगी। इज्तिमाई अमल में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ाना और अपने आप को जमा के बैठना और कुर्बानी के साथ बैठना, इंशाअल्लाह अल्लाह की यहां झोलियां अल्लाह भर देगा, शादो आबाद कर देगा, बामुराद कर देगा। हमारा हर साल एक बंदिश तोड़ लाहौती अमल होता है, उसको पहले सुन ले। किसी ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन इसमें आज़म क्या है, और फरमाया अल्लाहुम्मा काफहा या इंसाद अल्लाहुम्मा हामी मैन सिंका। किसी ने अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कौन सा ऐसा अमल है जिससे मेरी मुश्किल कुशाई हो जाए। आपने फरमाया यही वजीफा। औलिया सालेहीन ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने, जब भी कोई बंदा मुश्किलों में, जादू की बंदिश, जंजीरें, परेशानियां, नाकामियां, हालात की परेशानियों की, रिस्क की, घर की, औलाद की कोई परेशानियां हैं, तो इस परेशानियों में अगर ये पढ़े और 11 दफा पढ़े, अब सोचें इतना बड़ा मजमा ये है, मस्तूरात का मजमा है और पूरी दुनिया का मजमा है और पूरी दुनिया हमारे साथ है, तो कोई अल्लाह का गौस वली, कोई हकीकी, कोई नेक बंदा हमारे साथ शामिल होगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक किसी एक बंदे की वजह से भी हमारी सारी बंदिशें, हमारी सारी की सारी गैर मरई चीजें अल्लाह तोड़ देगा, राहें खोल देगा, बरकतें दे देगा, अताएं बख्श देगा और इंशाअल्लाह कामयाबियों के दरवाजे खुल जाएंगे। तो उंगलियों में उंगलियां डालें और ये तसव्वुर करें कि अल्लाह दुनिया जिंदगी ऐसी जकड़ी हुई है, जैसे मेरी उंगलियों की उंगलियां है ना, अल्लाह जिंदगी ऐसी जकड़ी हुई है, मेरे काम, मेरी मुश्किलें, मेरी परेशानियां, ये सारी नाकामियां, जिंदगी इसी तरह जकड़ी हुई है, तेरी रहमत होगी तो खुल जाएगी। लिहाजा मैं तेरे नाम के वसीले से अपनी सारी जिंदगी की बंदिश, नाकामियां, परेशानियों को खुलवाने के लिए तेरे नाम को और तुझे पुकारता हूं और कहता हूं और तुझे
पुकारता हूं और कहता हूं अल्लाहुम्मा काफा या इन साद, अल्लाहुम्मा हामीम इन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इन साद, अल्लाहुम्मा हामीम इन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इन साद, अल्लाहुम्मा हामीम इन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इन साद, अल्लाहुम्मा हामीम इन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इन साद, अल्लाहुम्मा हामीम इन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या इन साद, حاميم عين اللهم كافها يا عين صاد، اللهم عين سين كاف، اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم عين سين كاف، اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم عين سين كاف، اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم عين سين كاف، اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم عين سين پورے بدن پہ اب پہلے اللہ کے نام کا ذکر اس میں ذات ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا۔ مراقبے کی مشق یہاں سے ہم نے کر کے جانی ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ کیا ہے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کہیں کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ مراقبے میں تصور یہ کرنا ہے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، اللہ اللہ کہہ رہا۔ ایک بندہ خواجہ حسن بصری کی خدمت میں پہنچا، صبح فجر کے بعد جو مراقبے میں بیٹھے ظہر ہو گئے، ظہر ہو گئے۔ اللہ کی یاد میں ڈوب جانا اور اللہ کی محبت میں ڈوب جانا۔ پہلے اس کی مشق کریں، پہلے اس کی عادت بنائیں، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی۔ پہلے اس کی عادت بنائیں، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی۔ تو پہلے ذکر ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا اور پھر دعا ہوگی۔ اور دوسری گزارش ایک بات پھر عرض کروں گا، اپنے ہی جوتے استعمال کریں۔ بعض اوقات جوتوں سے بڑے بڑے مشکلیں پریشانیاں منتقل ہو جاتی ہیں، اور محبت سے پیار سے اعتراض نہ ہو۔ جگہ جگہ تھوکنا، میں نے دیکھا سیڑھیوں میں تھوکا ہوا ہے، جگہ جگہ نہ تھوکیں، بہت نامناسب ہے۔ آپ ماشاءاللہ صفائی کا خیال رکھنے والے ہیں، مستورات بھی آپ بھی، اور ننگے پاؤں بیت الخلا نہ جائیں۔ اور عبادت کے لیے نیچے حسینی حال ہے، اس کا ایک گوشہ ہے، وہاں عبادت تسبیح ماشاءاللہ، وہاں یہاں عبادت تسبیح، جو سونے کا وقت ہے وہ سونے کا، اور پھر جس وقت اجتماعی عمل کا وقت ہو اس وقت عبادت تسبیح نہ کریں، اس وقت تو عمل میں شامل ہوں، اور بہت ذوق سے، بہت شوق سے، بہت جذبے سے عمل میں۔ افطاری کے لیے بلائیں تو فوراً تشریف لائیں، اور لنگر کھا کے دسترخوان فوراً چھوڑ دیں، دسترخوان فوراً چھوڑ دیں تاکہ خدمت والے سمیٹیں، اور صبح کے وقت اپنے آپ کو پیش کریں، شام کے وقت پیش کریں۔ جی اگر ذمہ داروں کو جی میری کہیں خدمت لگا دیں، میری کہیں خدمت، لنگر مر میں اوپر ہمارے ساتھی ہیں، ان کو پیش کریں، جی مجھے کہیں۔ اللہ پاک یاد رکھیے گا ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو کھلانے والا ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پیتا نہیں پہلاتا ہے، پہنتا نہیں پہناتا ہے۔ ان ہاتھوں کو رب کبھی خالی نہیں رکھے گا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اگر لنگر کسی اور کا ہے، ہاتھ میرے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں رکھتا۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو خدمت میں شامل کریں، جس قسم کی بھی خدمت ہے اپنے آپ کو خدمت والوں کے سامنے پیش کریں۔ اللہ مبارک کرے آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا رہنا۔ سر جھکا کے پورے دھیان، پورے جذبے کے ساتھ، بآواز بلند، پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، بآواز بلند، پورے اندر کے درد کے ساتھ، بآواز بلند ہم کہیں گے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ